ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جو اپنی زبان مبارکہ کو جنبش دے دے تو نظام حکومت تہو بالا ہو جائے، جس کی ترجمانی میرے امام یوں کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو اپنے انگشتہائے مبارکہ کو چند قطرات پانی میں ڈبو دے تو سینکڑوں صحابہ شکم سیر ہو جائے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم لکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بس مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا۔ رفیقان گرامی، چاروں طرف سے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ دنیا کیا آزمائے گی؟ رب تبارک و تعالی خود مسلمانوں کو، جو بنام مسلمان نہیں بلکہ جن کے پاس عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے، ان کو رب تبارک و تعالی امتحان ان سے لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ چاروں طرف سے اگر یلغار ہے، چاروں طرف سے اگر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پر عظمت مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر بھی کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش سے کی جا رہی ہے۔ چاروں طرف سے اس کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، لوگوں میں، مسلمانوں میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، سڑکوں پر نکل رہے ہیں کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں پر کیچڑ اچھالنے والے اپنی ناپاک سازشوں میں کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ جس مسلمان سے جس طریقے سے ہو پاتا ہے، وہ اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ چاروں طرف تحفظ ناموس رسالت کے جلسہ و جلوس ہو رہے ہیں، پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ باہر ممالک میں بھی
بیرون ممالک میں بھی اس کے جلسے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان کے کفار، ہندوستان کے مشرکین، کچھ بنام مسلمان یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں پر آنچ اچھال دی گئی، آنچ ڈال دی گئی ہے۔ اب رسول پاک کی عظمتیں کہیں خطرے میں ہو، کوئی یہ نہ سوچے کہ رسول پاک کی شان گھٹا دی جائے گی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان گھبرایا ہوا ہے، ہندوستانی حکومت کو بار بار پکار رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی عظمتیں، میرے مصطفیٰ کی رفعتیں، میرے مصطفیٰ کے مناقب، میرے مصطفیٰ کے منازل، میرے مصطفیٰ کی بلندی خطرے میں ہے۔ قسم خدا کی، نہ ہندوستان کا ضعیف المسلمان، ضعیف الایمان یہ سمجھے، نہ ہی کافر یہ سمجھے، نہ ہی مشرک یہ سمجھے، اس لیے کہ مصطفیٰ جانے کی رحمت کی عظمتیں کل بھی بالا تھی، آج بھی اعلیٰ ہے، صبح قیامت تک یہ بڑھتی رہے گی۔ میرے رب نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اس لیے پورا ہندوستان یہ سن لے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، مسلمان پریشان ہے، نہ حکومت تمہارا ساتھ دے گی، نہ اس کے چمچے تمہارا ساتھ دے گی، بس یہ آزمائش تمہاری ہے، سنیوں کی آزمائش ہے کہ کون کتنا احتجاج کر رہا ہے، کون کتنا ان کے مقابلے میں اترا ہے۔ یہ تو ہمارا اگر ایک بیٹا بھی سڑک پر آ گیا، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت اٹھ گئی، ہمارا نونہار بچہ، کمسین بچہ اگر اتر کر یہ کہہ دے یا رسول اللہ دہن میں جوا تمہارے لیے، بدن میں ہی جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں نہ کل گھٹی تھی، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب تمہاری ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلتے رہیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے درجات تو بلند ہوتے رہیں گے۔ ایسا درجہ عطا فرمایا کہ میرا امام پکار اٹھا، وہ مرتبہ تجھے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کھائی قرآن تیرے کلام و شہر و کلام و بقا کی قسم ایسی عظمت عطا فرمائی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنے معجزات عطا فرمائے آپ اٹھا کے دیکھیں، لیکن رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے مرتبے کو کوئی نبی بھی نہیں پہنچا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امام بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اگر پتھر پر عصا مار دیتے تو پتھر سے پانی کے چشمے نکل آتے، 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ لیکن ذرا اندازہ لگائے کہ پتھر میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھیل جو ہوتی ہے پتھروں سے پانی نکلنا یہ عادتاً ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا جب جہاں وہ پتھر پر مار دے تو اس سے پانی چشمے جاری ہو جاتے پانی کے۔ لیکن ذرا اندازہ لگائے کہ ایسا معجزہ سرکار دو عالم کو عطا فرمایا کہ جب آپ چند قطرات پانی میں اپنی انگشتہائے مبارکہ کو رکھ دے تو گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے تو میرا امام پکار اٹھے، نور کے چشمے لہرائے، دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر کسی لوہے کو پکڑ لیتے تو لوہا موم ہو جاتا،
آپ لوہے کو جیسا موڑنا چاہتے حضرت داؤد علیہ السلام موڑ لیا کرتے، یہاں تک کہ آپ اس کو پکڑ لیتے تو وہ ٹہنی کی طرح ہو جاتا، اس میں سے پتیاں نکل آتی۔ لیکن ذرا اندازہ لگائے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز اگر پتھر پر پڑ جائے تو پتھر موم ہو جائے۔ یہ مرتبہ ہے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے ایسا معجزہ اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر حکومت فرماتے، ہوا سے حکم دیتے، ان کا تخت، وہ تخت پر بیٹھ کر جہاں چاہتے سیر و تفریح فرماتے۔ لیکن رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ہواؤں کو حکم دے دے اپنا رخ پلٹ دیا کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، فجر کی اذان پڑھی گئی ہے، اذان کے بعد آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، دو چند نمازی آئے ہیں، رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اے بلال کیا معاملہ ہے، یہاں نمازی بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈا موسم ہے، سردی زیادہ ہے، اس لیے اس وجہ سے نمازی زیادہ نہ آ سکے۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اذہب اللہم العنہم البرد۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رسول پاک کے دست دراز ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں الہ العالمین نمازیوں سے سردی کو دور فرما دے۔ اس کے بعد حضرت بلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُمْ تَرَوْضُونَ فِي الصَّبْحِ۔ اللہ اللہ، حضرت بلال فرماتے ہیں اس کے بعد مسجد میں نمازی آئے، میں نے دیکھا کہ اتنی ٹھنڈی کے موسم میں نمازی پنکھا جھیل رہے تھے۔ رسول پاک کی حکومت سردی ہو گرمی ہو موسم ہو ہر چیز پر اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی ہے، سردی جاتی رہی۔ یہ عالم ہے، بس سنیو یہ امتحان ہے تو ہمارا امتحان ہے کہ آج ہم ایک اگر ایسا بدخصال شخص رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے تو ہم سڑکوں پر اتر آتے ہیں، بے شک اترنا چاہیے، بلکہ ایسوں کا گلا دبوچ دینا چاہیے۔ اللہ اللہ، لیکن یاد رکھو ان کو ہمت کس نے دی ہے، یہ گستاخ ہوئے کیسے ہیں؟ ہم نے کبھی مڑ کر دیکھا؟ ہمارے اگل بغل میں بیٹھنے والے یہ وہابیہ دیابنا گستاخی کر چکے ہیں اور آج بھی ان کے پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ ہمیں احتجاج سب سے پہلے اپنے لوگوں سے کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ احتجاج کریں گے، وہابیہ سے دور رہیں گے، دیابنا سے دور رہیں گے، نیچری سے دور رہیں گے، قادیانی سے دور رہیں گے، شمانیازی سے دور رہیں گے، غیر مقلد سے دور رہیں گے، کرانیہ سے دور رہیں گے، جبریہ سے دور رہیں گے، چکرالی سے دور رہیں گے، شیعوں سے دور رہیں گے، رافضی سے دور رہیں گے، خارجی سے دور رہیں گے، تو یہ ہندو سے دیکھ لے گا کہ یہ مسلمان عشق مصطفیٰ کا ایسا پاور لیے ہوئے چل رہے ہیں کہ یہ جب اپنے ساتھ میں نماز پڑھنے والوں کا اتنا زبردست بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر ہندوستان میں ان کے نبی کے عظمتوں پر کسی نے ایک قطرہ بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو جب مسلمان کا یہ حال کرتے ہیں جو بنام مسلمان ہے تو ہم کافروں کا کیا حال ہوگا؟ انہیں احساس ہو جانا چاہیے۔ میرے دوستو، رب تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظمت بخشی ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر نبی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میں رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ تو آپ ذرا سوچے، کوئی حضرت
کا پرتو ہوگا، کوئی حضرت شیس کا پردہ ہوگا، جو حضرت ادریس کا پرتو ہوگا، کوئی حضرت موسیٰ کا پرتو ہوگا، لیکن تمام انبیاء کو کسی کو ایک کسی کو دو، ان کو جو معجزے عطا فرمائے گئے، لیکن تمام معجزات کو، تمام کمالات کو، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزے عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمالات عطا فرمائے۔ وہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سرکار غوث پاک ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جس دور میں جس ولی کے ہاتھ سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ اس دور کے نبی کا معجزہ ہے جو بشکل کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا کرتا ہے۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو ایسا رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے رسول پاک کو معجزات میں سراپا معجزہ بنایا، کرامات میں سراپا کرامت بنایا ہے سرکار غوث پاک کو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے تو ایسا مرتبہ عطا فرمایا، سنیو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم کسی وہابی دیوبندی رئیس کے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہے تو غریب نواز کے محتاج ہے، سرکار خواجہ دانا کے محتاج ہے، ہم محتاج ہے تو سرکار شاہ عالم کے محتاج ہے، ہم وہاں جائیں گے، جھولیاں پھیلاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ، یہ سرکار غوث پاک کے غلامان آپ کی جھولیوں کو ایسا بھریں گے۔ ارے جب ٹھاکرے جیسے ممبئی سے آ کے یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو ہم تو ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی ملے گا، لیکن سچا مسلمان تو بنے۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ لاڈلا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی درسگاہ میں تشریف فرما ہے، چند شاگردین بھی ہے اور کچھ مریدین بھی ہے۔ ایک بار یہ ہوا کہ درس میں شامل ہونے والے بہت سے لوگ وہاں پر ہیں، سرکار غوث پاک نے اپنے دستے پاک کو اپنے جبے میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکالا ہے، جیسے باہر نکالا آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، شاگرد دیکھ رہے ہیں، مریدین دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، جاڑے کا موسم ہے، سرکار ہمارے شیخ نے جبے میں ہاتھ ڈالا ہے، باہر نکالا ہے، باہر نکلتے ہی پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، پسینہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی سرکار غوث پاک سے دریافت کر لے حضور کیا ماجرا ہے، حضور کیا معاملہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے اس وقت کو نوٹ کر لیا، اس دن کو نوٹ کر لیا، اس مہینے کے لکھ لیا، دن تاریخ نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضری کی، جب اس نے اجازت حاصل کر لی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ قافلہ پہنچا ہے، عرض کرتا ہے حضور یہ نذرانے آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، یہ تحائف آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک سے عرض کرتے ہیں حضور اسے قبول فرما لے، آپ نہ ہوتے تو آج ہماری جان گئی تھی، اگر آپ ہماری مدد نہ فرماتے ہمارے بچے یتیم ہو جاتے، اگر آپ ہماری التجا نہ سنتے ہماری عورتیں بیوہ ہو جاتی، ہمارے مال کے تو مال کے بلکہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ساری گفتگو وہاں ہو رہی ہے۔ عرض پرداز کرنے کے بعد جب باہر نکلے ہیں سارے شاگردین جمع ہو گئے، مریدین جمع ہو گئے، ان لوگوں کو گھیر لیا، اے آنے والے قافلے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے، آپ جو ہمارے شیخ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر رہے تھے کہ آپ نہ ہوتے تو ہماری جان خطرے میں تھی، آخر معاملہ کیا ہے، آخر کیا پریشانی تھی، آپ یہ جو ساری چیز کہہ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، ہم بحر قاہر میں ہم ایک دریا میں کشتی سے سفر کر رہے تھے، ہمارا جہاز ایک پہاڑی کے ساتھ ٹکرایا ہے تو نیچے سے اس کی ایک پیندی نکل گئی جس کے ذریعے کشتی میں پانی آنے لگا، ہم نے بہت کوشش کی پانی کو باہر نکالے، لیکن جتنا نکالتے اس سے زیادہ آ
جاتا. ہم پریشان تھے کہ اب جان جائے گی, ہم پریشان تھے ہمارے بچے یتیم ہوں گے, ہم پریشان تھے ہماری عورتیں بیوہ ہوں گی, ہم پریشان تھے ہماری خبر گیری نہ ہوگی. ہمارے درمیان سے ایک شخص نے کہا, اے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تم پانی جتنا نکال رہے ہو اتنا ہی واپس آ رہا ہے, اب تمہارا بچاؤ نہیں ہو سکے گا, اب تمہاری خبر گیری نہیں ہو سکے گی, لیکن اگر چاہتے ہو تو اوپر کے تلے میں آ جاؤ, کشتی کے اوپر بالکل آ جاؤ اور وہیں سے بغداد کی طرف اپنی لو لگاؤ اور سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کو پکارو, وہ چاہیں گے تمہاری مدد ہو جائے گی. تمام لوگ کشتی کے اوپر والے تلے پر چڑھ گئے, نیچے پانی آ رہا ہے. ادھر سے انہوں نے بغداد معلیٰ کی طرف 1000 میل سے دوری سے حضرت سرکار غوث پاک کو پکارا, یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد. جیسے ہی پکارنا تھا, ادھر بغداد معلیٰ میں سرکار غوث پاک سنا کرتے ہیں کیسی آواز ہوگی, وہ آواز میں اتنا دم نہیں. سرکار غوث پاک کی سماعتوں کا یہ حال ہے, وہ جان رہے ہیں کہ میرے مریدین, میرے پکارنے والے, میرے غمگسار وہاں دریا کے بیچ میں پھنس گئے ہیں, وہ پکار رہے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پکارا ہے, وہ فرما رہے ہیں, اب ان کے شاگردین سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے پکارا, پانی کی سطح پر, آب سطح پر ایک ہاتھ نمودار ہوا ہے, جس ہاتھ نے کشتی کو ایک تھپیڑا مارا ہے. اللہ اللہ, قسم خدا کی, کوہنی تک کا ہاتھ جیسے ہی پانی کی سطح پر آیا, کشتی کو ایک تھپیڑا مارا تو وہ کشتی ہم نے دیکھا کہ آن کی آن میں کنارے پہنچ گئی. ہم نے اپنے ساز و سامان کو اتارا, ہم خود اتر گئے اور پھر ہم سفر کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے. ان شاگردوں نے, ان مریدوں نے, ان حلقہ بگوش رہنے والوں نے اپنے اپنے دفتر کو کھولا, اپنی کاپی کو نکالا, اس میں کاغذ قلم سے جو نوٹ کیا تھا اس کو دیکھا کہ جس دن یہ ہاتھ تھپیڑا مار رہا ہے, دن وہی ہے, مہینہ وہی ہے, تاریخ وہی ہے, ٹائم وہی ہے. تب وہ شاگرد پکار اٹھے, قسم خدا کی تم نے ہمارے شیخ کو پکارا تھا, اسی دن بغداد معلیٰ میں بیٹھ کر اپنی درسگاہ میں تمہاری عمارت کے لیے, تمہاری مدد کے لیے ہمارے شیخ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا تھا. وہی ہاتھ پا کے تمہاری کشتی کو پار لگا دیا. پکار اٹھے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب محتاج کا یہ عالم ہے, جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. جب غوث پاک کا یہ عالم ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. ذرا سنے تو صحیح, ان بزرگان دین نے آپ کے لیے قربانیاں پیش کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلے. اسی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اگر ہندوستان میں سب سے زیادہ کہیں سے پھیلا ہے, بریلی کی دھرتی سے پھیلا ہے. سب سے زیادہ سلسلے قادریہ کا فروغ ہوا ہے, سرکار اعلیٰ حضرت کے یہاں سے اس سلسلے کا خوب فروغ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علی رحمت رضوان کے ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہوا کرتے. یہ سلسلے کا فروغ بھی ہوا. آپ اس سے اندازہ لگائے ہمارے ان مشائخ نے, ہمارے ان بزرگان دین نے زندگی گزاری تو کس کے لیے, عشق مصطفیٰ میں زندگی گزاری اور مصطفیٰ جان رحمت کی ان امت کے لیے. آپ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. جب آپ کا قلم اٹھا ہے تو امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے اٹھا ہے. جب آپ کا قلم اٹھا ہے تو عشق مصطفیٰ میں اٹھا ہے. جب آپ نے اگر اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے نصیحت فرمائی اپنے گھر پر. یہ نہیں کہا کہ فلاں زمین تم لے لینا, فلاں گھر تم لے لینا, میری اتنی جائیداد تم لے لینا, بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے آخری وقت میں بھی ہمیں یہی درس دیا ہے. امت مسلمہ کی فکر لاحق تھی کہ اگر تمہارا کتنے سے بڑا تمہارا اگر دوست ہے, تمہارا رشتہ دار ہے, عظمت مصطفیٰ کی شان, عظمت مصطفیٰ میں, شان مصطفیٰ میں ادنا سی گستاخی پاؤ تو اسے دور کر دو. یہ اعلیٰ حضرت تم سے کتنی محبت فرماتے, ہم سے کتنی محبت
محبت فرماتے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کو کتنی فکر تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت سمجھے اس چیز کو. 1338 میں اعلیٰ حضرت نے ایک جماعت کو تشکیل دی جسے کہا جاتا ہے جماعت رضائے مصطفیٰ. آپ ذرا سوچے تو صحیح, کیا یہ وصیت نہیں ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے آخری بلکہ مرض وفات میں بھی نہیں, 1338 میں اس جماعت کو تشکیل دیا کہ میرا چاہنے والا رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھنے والا, اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا اگر ادھر ادھر بھٹکتا ہے وہ بھٹکے نہ بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کی چادر کے نیچے آ جائے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کہا ہے. ہمیں جڑ جانا چاہیے. یہ ایسی جماعت ہے کہ ایک ایک ان کا قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوا کرتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا کیا ہم پر احسان نہیں ہے؟ 1338 میں اس کو تشکیل دینا گویا کہ اعلیٰ حضرت کی وصیت ہے کہ میں جا رہا ہوں تمہارے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ چھوڑے جا رہا ہوں. تم لوگوں پر اب آگے کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ اس جماعت کو آگے سے آگے چلائیں اور اس کے پورے طور سے, جیسے کوئی جماعت رضائے مصطفیٰ کو نہیں چلاتا ہے لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ میں آ جانے کے بعد, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے جڑ جانے کے بعد, اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد اس میں گستاخی نہیں بلکہ اس کے اندر حق گوئی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, سچ بولنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمارے اعلیٰ حضرت سے جڑے اس دور میں عشق مصطفیٰ کے چراغ اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے جلائے ہیں. آپ کہیں سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھیں گے, کہیں صدر الفاضل کو دیکھیں گے, کہیں صدر الشریعہ کو دیکھیں گے. جب ان چراغوں کو جلایا ہے تو انہوں نے اپنے آگے جب چراغ کو جلایا, کہیں حافظ ملت نظر آئیں گے, کہیں علامہ ارشد القادری نظر آئیں گے, کہیں محدث کبیر نظر آئیں گے, اور وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دیوانہ ایسا بھی ہے جو اعلیٰ حضرت نے چراغ جلایا, اپنے تو اپنے غیر بھی بول پڑے کہ دیوانے کا جنازہ تو دیکھو, ایک تو نہیں, پردہ کرنے کے بعد, زبان خاموش کرنے کے بعد, آنکھ بند کرنے کے بعد کروڑوں کو اپنے قدموں میں بلانے, وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے, شریعہ کی ذات ہے. اس لیے سنیو, ہم کہیں بھی محتاج نہیں ہیں. رب تبارک و تعالی جب کسی کو, کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اسے اتنا پاور عطا فرماتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دریا کی طغیانیوں کو, دریا کی موجوں پر قبضہ کر کے اپنا خیمہ نصب کرے اسے حاجی علی کہا جاتا ہے. پہاڑوں کی چٹانوں پر اپنا بسیرا کرے اسے حاجی پیر کہا جاتا ہے. عوام کے درمیان اپنا بسیرا کر کے ان کے دلوں پر قبضہ کرے اسے شاہ عالم کہا جاتا ہے. تاپتی کے سیلاب سے مسلمانوں کو بچائے اسے خواجہ دانا کہا جاتا ہے. اسی ہندوستان میں آن کی آن میں ناگور سے اجمیر پہنچ جائے اسے صوفی حمید الدین ناگوری کہا جاتا ہے. جنگلوں میں رہ کر شفا خانہ کھولے اسے مخدوم سمنا کہا جاتا ہے. جب اسی دھرتی پر زمین کے نیچے, پتھریلی زمین کے نیچے رہ کر دنیا کے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پر حکومت کرے اسے غریب نواز کہا جاتا ہے. اور جب ایک تھپیڑے میں کشتی کو پار لگا دے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے. اگر ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دے اسے مولائے کائنات کہا جاتا ہے. اپنی انگشت مبارکہ کو اٹھا کر چاند کا کلیجہ چاک کر دے وہی تمام انبیاء کا نبی اعظم رسول پاک کی ذات ہے. اور جو اپنے محبوب کو اور محبوب کے محبوبوں کو اتنا قدیر کی ذات ہے, جو قادر مطلق ہے, جسے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ہم نہ کل نہتے تھے, نہ آج نہتے ہیں, نہ صبح قیامت تک رہیں گے. بس اپنے دین و ایمان کی, دین کی کوئی حفاظت نہیں کرتا,
دین کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے. ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے کہ ہمیں کس سے بچنا ہے, کس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیوز و برکات, ان کے فیضان سے, ان کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور تمام اولیاء کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلائے کہ اعلیٰ حضرت ہمیں نصیحت کرتے چلے, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.